السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین کرام، فیض حمید کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہو چکا ہوا ہے اور ان پر بھی فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب جب سے فیض حمید کے خلاف گھیرا تنگ ہو چکا ہے تو اب ان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج چکی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے نہ صرف فیض حمید جو ہے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام جو قیادت ہے، اگر وہ اس میں ملک کی انتشار میں اگر ملوث قرار پاتی ہے تو وہ بھی ڈیفینیٹلی متاثر ہوں گے، ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوگا۔ آج اس چیز کو جو ہے وہ دنیا نیوز نے رپورٹ کیا ہے اور دنیا نیوز کے مطابق کہ فیض حمید پر فرد جرم عائد ہونا اور اس کے بعد پھر تحریک انصاف کے ساتھ فیض حمید کے جو متعدد رابطے ہیں ان کا انکشاف ہونا، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے گرد جو گھیرا ہے مزید تنگ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دنیا نیوز کی جانب سے رپورٹ کیا گیا ہے کہ قیادت سے رابطے جو ہے ان کے اور پھر ملک کو انتشار کا شکار کرنا، یہ مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کی مشکلات میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ 15 دسمبر تک جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہونا ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ اس کا اعلان جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 15 دسمبر کو کیا جانا ہے، جو کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب مذاکرات کے لیے بھی 5 رکنی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ تحریک انصاف جو ہے، یاد رہے کہ پہلے صرف اور صرف جو مقتدرہ حلقے تھے، جو شخصیات تھیں، یا انہی سے ہی بات چیت کرنے کے لیے تیار تھی اور وہ واضح تھی کہ ہم کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے یا مذاکرات نہیں کریں گے، چاہے وہ گورنمنٹ کے کوئی بھی مذاکراتی ٹیم ہو یا گورنمنٹ کے ساتھ موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم مل کر بیٹھ کر مذاکرات نہیں کریں گے۔ لیکن اب وہی جو تحریک انصاف ہے وہ پہلے جو ہے یہ بات کہتی تھی صرف مقتدرہ حلقے سے بات چیت کریں گے، اب وہ بھی بیٹھنے کو تیار ہے۔ اب جو ہے وہ سیاسی قیادت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ موقف اپنایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اور آج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت کی جانب سے بھی ایک ویڈیو بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم لوگ بالکل جو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس پہ انہوں نے سب سے زیادہ جو اعتماد کا اظہار کیا وہ ہے ایاز صادق کے اوپر، کہ ایاز صادق سے ہم جو ہے وہ بہت اچھے شخص ہیں، بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھ کر مذاکرات کر سکتے ہیں اور ان کے ریفرنس سے یا ان کے ایک مطلب وہ بیچ کا جو ایک کردار ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں ایاز صادق، تو ہم ان پر جو ہے وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں، تو بالکل ہم جو ہے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے خلاف جو ہے تحقیقات کا جو سلسلہ ہے جب سے شروع ہوا ہے اور ان سے جو ہے وہ سیاسی عناصر سے ملی بھگت کا بھی الزام ہے، اور جس میں ان کی جانب سے 9 مئی واقعات، 25 مئی اسلام آباد پر یلغار کے حوالے سے اور نومبر 2022 آرمی چیف کی تقرری پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے ان پر جو ہے وہ الزامات عائد کیے گئے ہیں، جن کے تحت ان پر جو تحقیقات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے الزام ثابت ہونے کی صورت میں پی ٹی آئی سمیت کئی اشخاص جو ہے اس لپیٹ میں آ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس بات کو پہلے ہی ذکر کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی جن لوگوں پر جو ہے وہ یہ الزامات عائد ہوں گے یا جن کے خلاف ثبوت اکٹھے ہوں گے تو ان کے خلاف بھی گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے اب وہ بھی یہ سمجھ گئے کہ اگر ہم نے ابھی مذاکرات کی جانب اگر ہم نہیں جاتے ہیں تو ہمارے خلاف مزید جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ یوم سوگ 14 کی بجائے 15 دسمبر کو کرنے کا اعلان کیا ہے کہ جو یوم سوگ منانا ہے وہ 14 کی بجائے 15 کو منایا جائے، اور وہیں پہ 15 دسمبر سے جو ہے وہ سول نافرمانی تحریک کا آغاز بھی کیا جائے، باقاعدہ اس کا اعلان کیا جائے 15 دسمبر کو یوم سوگ منانے کے ساتھ ساتھ۔ اس میں اگر ہم بات کریں یوم سوگ کے ساتھ جب یہ سول نافرمانی تحریک کا آغاز ہوگا تو اس تحریک کے تحت بیرون ملک سے تمام جو ترسیلات زر ہیں بھیجنے سے روکا جائے گا، کہ جو لوگ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ وہاں سے پاکستان میں جو پیسہ ہے وہ نہ بھیجیں، اور تمام تر جو چیزیں یا ڈالرز کی مد میں یا دوسرے جو کرنسیز میں وہ بھیجتے ہیں پیسے وغیرہ وہ نہ بھیجیں، اور شرط یہ لگائی گئی ان کی جانب سے کہ پی ٹی آئی کے قیدیوں کو چھوڑا جائے جب تک کہ یہ سول نافرمانی جو تحریک ہے وہ چلتی رہے گی۔ اس پہ اگر ہم بات کریں تو 9 مئی اور 26 نومبر معاملے پر جوڈیشل انکوائری پر ایک جو ہے وہ صحافی کی جانب سے ایک سوال کیا گیا، جب یہ سول نافرمانی تحریک کے حوالے سے کہ 2014 میں ناکام ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ سول نافرمانی جو 2014 میں آپ نے کی تھی وہ تحریک جو ہے وہ ناکام رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار جو تحریک ہے یہ کامیاب ہو پائے گی؟ تو اس کے جواب میں عمران خان نے جواب دیا، جی بالکل، اس بار جو میری مقبولیت ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، تو یہ جو تحریک ہے وہ ضرور
کامیاب ہوگی۔ تو یہ رہی جی بات، آج کا جو احوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کریں، جہاں تک بات رہی سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے، تو میں ایک ایوریج جو ڈیجٹس ہیں جو کہ دنیا نیوز کی جانب سے بھی سامنے رکھے گئے ہیں، اور ایک دو اور چینل نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس پہ نومبر 2023 میں یونائٹڈ عرب امارات کی جانب سے جو پیسہ بھیجا گیا ہے، جو تحصیلات زر پاکستان میں بھیجے گئے ہیں، تو اگر ہم اس پہ بات کریں تو 41 کروڑ 18 لاکھ ڈالرز جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے یا یو اے ای میں جو مقیم ہیں ان کی جانب سے پاکستان میں بھیجے گئے ہیں۔ لیکن 2023 کے نومبر کے اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں نومبر 2024 کے ساتھ، تو نومبر 2024 میں یو اے ای سے 61 کروڑ 94 لاکھ ڈالرز جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں۔ مطلب ایک بڑا جمپ آیا، اور ٹھیک ٹھاک جمپ آیا، لگ بھگ 20 کروڑ کے قریب، اور 2024 میں 2023 کی بنسبت 2024 میں یہ جو جمپ ہے بہت بڑا آیا، اور اس میں اوورسیز پاکستانیز نے زیادہ پیسے بھیجے پاکستان کے اندر۔ اور اگر ہم بات کریں اسی طرح کے ایس اے کی، مطلب کنگڈم آف سعودی عربیہ کی بات کریں، تو 54 کروڑ 36 لاکھ ڈالر سے 32 کروڑ 92 لاکھ ڈالرز ماہانہ جو ہے وہ ایک جمپ آیا، اور بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ جو سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ان کی جانب سے پاکستان بھیجے گئے۔ اس طرح اگر ہم بات کریں تو امریکہ کے اندر، تو 9 نومبر 2023 میں 26 کروڑ 16 لاکھ ڈالرز جو ہے وہ بھیجے گئے پاکستان کے اندر۔ اور اگر ہم بات کریں نومبر 2024 میں، تو یہ 26 سے 28 کروڑ ہو گئے، اور 28 کروڑ 82 لاکھ ڈالرز، لگ بھگ 2 سے 2.5 کروڑ کے قریب یہ اس اماؤنٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور زیادہ پیسے بھیجے گئے۔ جب آپ نے پہلے سول نافرمانی تحریک جو ہے چلائی تھی، اس کے بعد یہ تو ڈیجٹس جو ہے وہ یہ تو زیادہ دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ اچھی اسی طرح اگر ہم بات کریں برطانیہ کے حوالے سے، تو نومبر 2023 میں 34 کروڑ 22 لاکھ ڈالرز جو ہے وہ پاکستانیوں کی جانب سے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھیجے گئے۔ لیکن اگر ہم اس کا موازنہ کریں نومبر 2024 کے ساتھ، تو یہ بڑھ کر 34 کروڑ سے 41 کروڑ ڈالرز پہ پہنچ گئی، اور ایک بہت بڑا جو تحصیلات زر پاکستانیز کی جانب سے، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی جانب سے پاکستان کے اندر بھیجا گیا ہے۔ خان صاحب، جب آپ نے جو اس سول نافرمانی تحریک کا آغاز کیا تھا، تو اس کے باوجود بھی کیا یہ دوبارہ سے پھر سے بڑھتے ہوئے جو ہے وہ عناصر دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور تحصیلات زر جو ہے وہ اور زیادہ بڑی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ تحریک جو ہے اس حد تک کامیاب ہوگی یا نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ اوورسیز پاکستانیز کا ریئیکشن کیا آتا ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں، یا بالخصوص جو ان کنٹریز میں، جس پہ اگر ہم بات کریں سعودی عرب، دبئی، اور مطلب یو اے ای اور باقی جو کنٹریز ہیں، اور برطانیہ میں اسی طرح امریکن ہیں، تو ان کی جو تمام تر جو فیملیز ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اب وہ یہ تو نہیں برداشت کریں گے کہ ان کے گھر والے جو ہے وہ بھوک کو مر جائیں، پیاس سے مر جائیں، اور وہ گھر پہ جو ہے وہ اپنا جس غرض سے وہ گئے ہوئے، مقصد کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھروں کو جو ہے پیسے نہ بھجوائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ قربانی کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز عمران خان کی اس کال کے لیے، سول نافرمانی کی تحریک کے لیے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ 15 دسمبر یا اس کے بعد سے سول نافرمانی تحریک کے باقاعدہ آغاز کے بعد سے وہ لوگ دیں گے۔ اس کا پتہ چلے گا کہ واقعی وہ ان کا عمران خان کا کس حد تک ساتھ دیتے ہیں، اور یہ جو ڈیجٹس ہیں اس میں کس حد تک جو ہے وہ ڈیکلائن جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس حوالے سے کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے